السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جہاں۔ عبدالحکیم ٹانڈوی صاحب ہیں جو ٹانڈا سے آتے ہیں، وہ آئے دن جو ہے اپنی دقیانوسی اور اپنی چاپلوسیوں سے اور اپنے اوٹ پٹانگ سوالوں اور اوٹ پٹانگ خیالوں کی وجہ سے جو ہے سرخیوں میں رہتے ہیں اور ہمارے شرائی ایجنڈوں کے گود میں ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، اور ان کا ایک اشکال جو ہے مولانا صاحب دامت برکاتہم کے بیان کے اوپر کہ جو مرکز نظام الدین اور مکہ مدینہ کے متعلق جو کیا گیا تھا، اس میں جبکہ اس بات کو سمجھا جائے اور کافی حد تک کہ اس کو سمجھایا گیا، اوپر آئی بٹن میں آپ اس کے متعلق کافی ویڈیوز ہیں جو سن سکتے ہیں کہ حکیم ٹانڈوی صاحب کے بچے اگر ان کے پڑوسیوں کو جا کر کہیں گے کہ بھائی ہمیں پیسہ دیجیو، تو بھائی حکیم صاحب کے پڑوسی ان کے بچوں کو پیسے کیوں دیں گے، ٹافی کیوں کھلائیں گے؟ کیونکہ حکیم صاحب ان کے باپ ہیں، حکیم صاحب ان کے والد ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا صاحب نے جو عملے کے اندر کہا تھا کہ بھائی جو تبلیغ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے جسے مکہ مدینہ ہے اس طریقے سے مثال دی تھی۔ چنانچہ حکیم ٹانڈوی صاحب کا جو اشکال ہے وہ سماعت فرمائے، اس کے بعد میں مولانا صاحب کا جو بیان ہے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ سماعت فرمائے۔ اس کے بعد میں عبدالحکیم صاحب ٹانڈوی کا جو اشکال ہے اس کے متعلق حضرت مفتی سعید احمد خان صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، جس کے اندر وہ اپنے ایک استاد کے متعلق بیان فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے مکہ مدینہ اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے متعلق وضاحت فرمائی ہے، وہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ، مسجد نبی اور بیت المقدس، یہ تین مسجدوں کا مقام دنیا کے سارے مسجدوں سے اونچا ہے، لیکن آپ کے مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مسجد نبی کے بعد تیسرا مقام نظام الدین کا ہے، تو حضور کی بات کو انہوں نے الٹ دیا، تو ایسے آدمی کو ماننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ جی کا ملفوظ سماعت فرمائیے۔ ایک مشرع کا احترام اور ایک اس مقام کا احترام۔ آپ یاد رکھو، ساری دنیا کا حال یہ ہے کہ مکہ مدینے کے بعد اگر کوئی جگہ قابل احترام اور قابل اقتداء اور قابل اطاعت اور قابل عظمت ہے تو وہ مکہ نظر میں نظام الدین ہے۔ اور یہ آپ سب حضرات سن لینا ہے پرانے کہ کوئی بھی مسئلہ چھوٹا یا بڑا ہو اس کو نظام الدین میں ہی طے کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ساری دنیا کے لیے۔ سارے امور کا مرجع اور سارے امور کا مرکز وہ نظام الدین ہے۔ اسی کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں کے کسی مسئلے کو یہاں سے چار بلائی کے بعد بھی لے کے جاتے۔ ہم شکر گزار ہیں مفتی عیسیٰ صاحب کا جن کے ذریعے سے یہ نایاب آڈیو ملا۔ چنانچہ مفتی سعید احمد خان صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان مکہ مدینہ اور دارالعلوم دیوبند کے متعلق ضرور سماعت کریں۔ میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے، مصر میں بڑا شہر ہے، مصر میں تو بڑا شہر ہے جو کیپٹل وہ تو کیرو ہے، القاہرہ، اس کے علاوہ سمندر کے کنارے میڈیٹیرین سی کے کنارے پر ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کا نام اسکندریہ۔ اس اسکندریہ کے باشندے ازہر کے بہت بڑے استاد تھے جو وہاں سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ میرے استاد تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائے۔ ان کا نام تھا شیخ محمود عبد الوہاب محمود۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، وہ دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد ہے اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس مسجد کے قریب رہتے بھی تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، اتنا بچہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم میں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ بڑی عمر کے بوڑھے آدمی تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید، میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو دو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے بعد اس دارالعلوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں نہیں دیکھے۔ تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید، میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو دو مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے بعد اس دارالعلوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں نہیں دیکھے۔
تو آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا مکہ مدینہ کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کی مسجد کے متعلق، اور حضرت نے بڑے مجمع کے سامنے اس کو نقل بھی فرمایا۔ اب اگر اس بیان کو اور اس چیز کو عبدالحکیم ٹانڈوی جیسے کم عقل، کم ظرف اور کم سمجھ والے لوگ سنیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ کس طریقے سے مفتی صاحب نے اور ان کے استاد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے جو ہے مکہ اور مدینہ اور اس کے بعد میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کی مسجد کو جوڑ دیا، مسجد اقصیٰ کو اور دیگر مقدس مقامات کو ہٹا دیا۔ تو عبدالحکیم ٹانڈوی جیسے لوگ ہوں گے تو وہ یہ چیز کریں گے، لیکن اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ وہ وجہ کیا ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت جی مولانا سعد صاحب نے مرکز نظام الدین کے اندر جو کام کرنے والا پرانا عملہ ہے ان کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی جو تبلیغ کے اندر تبلیغ کے چلنے والے اور کام کرنے والوں کے نزدیک نظام الدین کا یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ نے سماعت فرمائیے حضرت مفتی صاحب کے زبانی ہی جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے متعلق ان کے استاد نے فرمایا تھا اس کی وضاحت، تاکہ آپ اس پاکھنڈی عبدالحکیم ٹانڈوی کے پاکھنڈ سے تو کیا اس دارالعلوم کی مسجد میں کچھ سونے کی اینٹیں لگ رہی ہیں، کچھ بہترین قالین بچھے ہوئے تھا، مطلب پھٹی پرانی چٹائیاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ماحول تھا، ہے عبادتوں کا، ذکر کا، رات بھر اللہ اللہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو ماحول ہے اس نے وہ انوار و برکات پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی 2 گھڑی چلا جائے تو 10 منٹ خامخواہ بیٹھے رہنے کو جی چاہے، اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ 15 منٹ کا ارادہ کر کے جاؤ، 10 منٹ میں وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہے۔ تو غرض ان مسجدوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ ماحول وہاں انوار و برکات پیدا کرتا ہے، اور یہی جو ماحول جو انوار و برکات پیدا کرتا ہے وہی عبادتوں کی حیثیت بڑھاتا ہے۔ دیکھو مکہ کی مسجد میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں ہیں، مدینہ شریف کی مسجد کا ثواب 1 نماز کا ثواب، صحیح ترین روایت میں 1000 نمازیں ہیں، اور دوسری روایت جو تھوڑی سی ضعیف ہے اس میں یہ کہ 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازیں ہیں۔ نماز جو یہاں پڑھو گے وہی وہاں بھی پڑھو گے، پھر اتنا ثواب وہاں کیوں بڑھ گیا؟ وہ وہاں کے وہ انوار اور برکات اور ماحول، وہ انوار و برکات کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہاں جو ہر وقت 24 گھنٹے جو عبادتوں کا ماحول ہے، طواف کا ماحول ہے، وہاں جو اذکار کا ماحول ہے، وہ وہاں وہ برکات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نور ہدایت مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں مشینیں لگاؤ گے تو مسجدوں میں پیدا ہوگا، مشینیں لگائے بغیر مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ اور مسجدوں میں وہ مشینیں کیا لگیں گی؟ یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کہاں سے لوگ لائیں جو صبح و شام مسجد میں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے رہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے لائیں؟ لوگ تو بیزی ہیں، فرصت ہی نہیں کسی کو۔ ہمارے دیوبند میں میرے محلے میں مسجدیں ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے محلے میں۔ دیوبند میں تھوڑی تھوڑی چھوٹی قریب مسجدیں بہت ہوتی ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں مسجد ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کیا کون لوگ کام میں مشغول ہیں، آئی ایم ویری بزی۔ ارے بھائی کیا کام ہے کہ کوئی کام نہیں، کیا کر رہے کہ کچھ نہیں کر رہا، کہ فرصت ہے کہ بالکل فرصت نہیں۔ تاکہ ہمیں اپنی مسجد میں پیسے دے کر بٹھانا پڑتا ہے اعتکاف کے لیے۔ بھائی تو مزدوری کرتا ہے، کیا دہاڑی تیری؟ کہ میری 30 روپے دہاڑی ہے، ٹھیک ہے مہینے میں تو مزدوری پر جائے گا 10 دن کے تو 300 روپے مہینے، لے 300 روپے چل بیٹھ جائے اعتکاف۔ بھی کرتے غریب آدمی ہے، وہ مزدوری کرے تبھی کھائے گا، مزدوری نہیں کرے کیا کھائیں گے اس کے بچے؟ تو محلوان 30 روپے اسے دیکھ لیتے 300 روپے چل بیٹھ جاتے گا۔ یہ سب ڈھونگ کہتے ہیں اسے، یہ کوئی عبادت کے طریقے نہیں ہیں۔ تو سوال ہے کہ ساری دنیا کاموں میں مشغول ہے، کون صبح و شام بیٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ ان مسجدوں میں صبح و شام وہ لوگ تسبیحیں پڑھتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شاپیں ہیں، ان کے جاب ہیں، ان کے کاروبار ہیں، مگر وہ تمام بزنس ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، زکاتیں دینے سے، سب کاروبار کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھتے ہیں، زکات کے پورا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں، اللہ کے ہر کام کے لیے تیار، ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مسجدوں میں تسبیحیں پڑھیں گے، وہ اپنے کاروبار بھی کریں گے، ایک ہاتھ میں کاروبار اور دنیا کے دھندے ہیں، ایک ہاتھ میں مسجدوں کی مشینیں بھی وہی ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ کیوں غافل نہیں اس سے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اوندھی ہو جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے۔ وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے اس دن کے ڈر ان کو ہمیشہ رہتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، دنیا کے کاموں سے بھی غافل نہیں، تجارتیں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن نمازیں بھی ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے پڑھتے ہیں، تسبیح اور اذکار بھی کرتے ہیں، سب کام یہ بھی اپنی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، ان مسجدوں کے اندر مشینیں بننے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، یہی مسلمان ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے اور مسجدوں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے دین کا، اس ماحول میں سے نور ہدایت پیدا ہوگا، یہ نور ہدایت پھیلے گا اور چمکے گا۔